أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الکہف کے اندر چند واقعات کو ذکر کیا ہے اور ان سب سے یہ مسئلہ سمجھایا کہ متصرف الامور تمام تعریف کارسازی کے لائق صرف اور صرف میرا اللہ رب العالمین ہے، اور اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا اور اس سے یہ بات ثابت کی کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ معبود اور مسجود اور عبادت کے لائق نظر و نیاز کے لائق سمجھتے ہو، وہ تو خود محتاج ہیں اللہ رب العالمین سے دعائیں کر رہے ہیں، اور وہ خود محتاج ہیں کہ وہ بادشاہ سے بھاگ کر اپنا گاؤں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو لہذا جس طرح اصحاب کہف نے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے کی ہیں اور اپنی ہر حاجت و مشکل میں اللہ رب العالمین ہی کو پکارا، تو تمہیں بھی چاہیے کہ اسی اللہ کو پکارو۔ اور اسی طریقے سے حضرت ذوالقرنین بادشاہ بہت بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا، تو پھر بھی آخر وہ عاجز آ گیا کہ اللہ کی بنائی ہوئی زمین اور سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تک نہ پہنچ سکا۔ تو معلوم ہوا کہ ذوالقرنین بادشاہ بھی اللہ کا محتاج ہے، تو لہذا امت کو بھی چاہیے اپنی محتاجی کا اظہار اللہ کے سامنے کرنا چاہیے۔ تو یہ آیات ابتدائی بطور تمہید کے اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں، سماعت فرمائیے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس ذات نے کتاب کو نازل کیا علی عبدہ اپنے بندے پر، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کجروی نہیں۔ تو ثابت ہوا جب قرآن مجید کے اندر کسی قسم کی کجروی نہیں ہے، اس کی ہر بات، اس کا ہر مسئلہ واضح ہے، اٹل ہے، تو پھر جو اللہ اتنی واضح کتاب نازل کرنے والا ہے تو تمام تعریفوں کے لائق بھی اللہ ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ تمام تعریفیں کارسازی اللہ ہی کے لیے، کیونکہ یہاں دنیا میں استاد کی بھی تعریف ہوتی ہے، شاگرد کی بھی تعریف ہوتی ہے، انجینئر کی بھی تعریف ہوتی ہے، سب کی تعریفیں ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھیے ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے مانا کرنے الحمدللہ، جو تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں وہ اسی اللہ کے لیے ہیں، جو مخلوق کے لائق ہیں وہ مخلوق کے لیے ہیں۔ تو معنی میں فرق پیدا ہو گیا، ما فوق الاسباب، ساری دنیا کا نظام چلانے والی تعریف اللہ، اللہ رب العالمین اولاد کرنے والا اللہ، اور مشکلیں حل کرنے والا اللہ، ما فوق الاسباب۔ جب سارے کام اللہ کریم کرنے والا ہے تو بندوں کو بھی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی تعریف کریں۔ انزل علی عبدہ الکتاب، کہ اللہ رب العالمین کا یہ انداز ہے کہ اللہ اپنے کسی نبی پر کوئی نعمت کرنا چاہتے ہیں تو فرماتے ہیں علی عبدہ، کیا فرماتے ہیں علی عبدہ، وَاذْكُرْ ایوب عبدنا،
ھذا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ تو معلوم ہو قرآن کی بات سے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور عبدیت کا مقام بڑا بلند ہے، جنوں سے بھی بلند ہے، 18,000 مخلوقات سے بھی بلند ہے، فرشتوں سے بھی بلند ہے۔ ہاں ہاں ہاں، بندہ خود عبد بنتا جائے، میرا اللہ کریم اپنے رب کریم کے دربار میں بندے کا مقام بڑھاتے جائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نبیوں کے لیے بھی عبد کا ذکر کیا۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس میں تمام قسم کی تجربیاں نہیں ہیں۔ اللہ اللہ قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ میرے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، کوئی چاہتا ہے کہ قرآن کا مقابلہ کرے، آئے ہمارے مقابلے میں، اللہ کے رسول کے مقابلے میں آنا چاہتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اپنے ساروں کو بلا کے لے آؤ، اپنے دعوے میں سچے ہو۔ تو لہذا قرآن کے مقابلے میں کوئی سچی بات نہیں ہے، کوئی مقابلے میں کچھ نہیں لگا سکتا۔ ایک اللہ کی واحد کتاب ہے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔